بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اپنے خاندان اور فیملی کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں، میں نے بہت سیکریفائس کیا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ میری ویلیو نہیں کرتے، یہ فیملی والے رسپیکٹ نہیں دیتے، تو ایسے سچویشن کو میں کس طرح ٹیکل کروں تو آپ اپنے ہسبینڈ کی نظروں میں اور اپنے خاندان میں اپنی عزت کیسے بڑھائیں اور خود کو کیسے ویلیویبل بنائیں، انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج کی ویڈیو کے لیے کچھ پوائنٹس پر فوکس کیا ہے جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اپنی خواہشات، جذبات اور وقت کی قربانی دیتی ہیں، اپنی بہت ساری چاہتوں، لیکن ان سب کے باوجود آپ کو وہ عزت یا ویلیو نہیں ملتی جو آپ اپنی خواہشات رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ عزت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے، تو اس کے لیے آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ اور سمپل کچھ ٹپس شیئر کر رہی ہوں، جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بیک اگین الحمدللہ بلاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے اور ویک اینڈ بلاگ ہے، پلیز آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ اور میری بہت ساری سسٹر ایسی ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آپ کے لیے بلاگس ہم ڈیلی بیسن پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بلاگ، تو آپ لوگوں کے لیے میں بلاگ ہر روز نہیں اپلوڈ کر سکتی، اس لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، سوری سسٹر، آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی نئی ٹاک سرچ کرنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے ڈیلی بیسن پر میں آپ لوگوں کے لیے بلاگ اپلوڈ کروں، پر نہیں کر پاتی۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے زیادہ تر بیویوں کو، ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ اگر لوگوں سے، خاندان سے یا شوہر سے ان کو عزت نہیں مل رہی تو شاید ان میں سے کوئی کمی ہے، تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو ویلیو نہیں کر رہا، آپ کی عزت نہیں کر رہا جیسے کرنی چاہیے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے یا آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی اس انسان میں ہے جو آپ کے خوبیوں کو دیکھ نہیں پا رہا یا دیکھنا چاہتی ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی خوشی، اپنی قدر، اپنی ویلیو اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بالکل کم نہ کریں۔ آپ خود کو جیسی ہے وہ بھی ہے بالکل ویسے ہی ایکسپیکٹ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان نہ دوسرے انسان سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور میں نہ ہو۔ اگر آپ خود ہی ویلیو نہیں کرتے اپنی اور آپ کو عزت ایسے نہیں کرنا چاہتے آپ، ٹھیک ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو لوگ بھی آپ کی قدر نہیں کرتے۔ آپ کو دوسرے کے معیار کے پیمانے سے نہ تولیں کہ ہمارے بارے میں جو دوسرا سوچ رہا ہے ہم وہ ہیں، کیونکہ آپ جتنا مرضی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں، لیکن لوگ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، نہ کوئی کمی ضرور نکالیں گے۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپرومنٹس دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں تو آپ کی اسٹرینڈنگ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ صحیح بیہیو کرتے ہیں۔ اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ چینج ضرور لائے آپ لوگ، اور زیادہ اپنی آئیڈینٹی کو دیتی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کے اندر کون سے ٹیلنٹ ہے یا کون سی خوبی ہے آپ کے اندر، تو 90% جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بولتی ہے کہ بس تو میرے بچوں میں ہی ٹیلنٹ آ جائے تو میں بہت کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی اور پہچان ہے، آپ اس کے ذریعے اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آئیں۔ اس میں کچھ ویو اور آپ کی جو دل کی بات ہوتی ہے اور کچھ امپورٹمنٹ لے کر کروائیں۔ جب تک آپ ہی اپنی خوبیوں کو یا اپنے اندر کے ہڈن ٹیلنٹ کو نہیں جانیں گی تو آس پاس کے لوگ کیسے جانیں گے؟ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی لائف میں تھی تو کیا کرنے میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ملتی تھی، کس چیز سے لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے؟ آپ پڑھنا بہت چاہتی ہے، ہو سکتا ہے آپ ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہو، آپ اسٹوری لکھتی ہو، آپ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اور بھی اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو لڑکیاں شادی سے پہلے بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی جاب کر رہی ہوتی ہے، ٹیچنگ کرتی ہے، تو یہ سارے ٹیلنٹس تھے جو شادی سے پہلے آپ کے اندر تھے،
لیکن ایک مدر اور وائف آپ کی یہ سب ٹیلنٹ مدر کے طور پر سامنے آتی ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں انول رکھیں. اپنے ہیڈن ٹیلنٹ کے اندر جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں وہ میچور ہیں اور مجھے ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو عورت گھر کے کام بھی سارے کر رہی ہے، گھر کو سنبھال رہی ہے، شوہر کو دیکھ رہی ہے، بچوں کی پرورش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا کوئی ارننگ سورس بھی ہے، لائک کوئی اور لائن جاب کر رہی ہے، فری لینسنگ کر رہی ہے یا کسی نہ کسی طرح گھر پر بیٹھ کر پیسے کما رہی ہے تو اس کی بہت زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے. اور چیز کو میرا ہے نہیں خیال کہ مجھے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے جو زیادہ کام کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، اس کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. نہ کہ ان لوگوں کی جو دوسروں پر ڈپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، ان کو اپنے وقت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے جس ٹائم کو وہ اویل نہیں کرتے. تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، اسی لیے جو کام آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کروانی اچھی طریقے سے اور بار بار کروانا ہو تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں. اسی طرح اگر آپ اپنے پرسنل گروتھ پر توجہ دے گی، اپنے گولز کو اچیو کرنے کی اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور اپنے پرسنالٹی میں کچھ امپروومنٹ اور بیٹرمنٹ لے کر آئیں گی. اور جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، محنت اور اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی اپنی پرسنل گروتھ ہوتی ہے. اور جب آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ ہوتی ہے نا تو آپ کو یہ فرق پڑنا ہی بند ہو جاتا ہے کہ کون آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے اور کون نہیں، کیونکہ آپ کو اپنے خود کی ویلیو سمجھ آ جاتی ہے. جیسے ایک ڈائمنڈ یا گولڈ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو کوئی نیکسٹ اسٹیپ ایز لیک آف کمیونیکیشن. اکثر میاں بیوی میں جھگڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ہی مغروض قائم کر لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایسا فیل کرتا ہے میرے بارے میں، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا ہوگا، میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا کہ میرا کام نہیں کرنا چاہتا وغیرہ وغیرہ. ایسی بات اپنے دل پر نہ لایا کرے. لانے سے بہتر ہے آپ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم رشتوں کو گیپ بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کمیونیکیشن چیزیں دل میں نہ رکھے بلکہ انہیں کہہ دے، کمیونیکیٹ کریں اور چیزوں کو شارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. انسان کے اندر ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کے ہسبینڈ میں بھی کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی، کچھ نگیٹو باتیں بھی ہوں گی، لیکن زیادہ تر عورتیں اپنے ہسبینڈ کی کمیوں کو بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہے. اسی طرح کئی ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں جو اپنی وائف کی کمیوں کو ہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اسی کی اچھائیاں نہیں دیکھتے. اگر آپ کے ہسبینڈ کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو انہیں آپ نظر انداز کریں. کوئی کسی چیز میں اچھا ہو تو صرف ان کی شارٹ کمز کرو، ریپیٹ نہ کرے، صرف ان پر نظر نہ رکھے بلکہ ان کے اندر جو گڈ ہیبٹس ہے نا ان کو ہائی لائٹ کرے. آپ یقین کریں کہ جب اپنے ہسبینڈ کو ویکنیس کو کمیونٹیز کریں گی نا، یعنی ان کے برائیوں پر ان کے اچھائیوں کو فوقیت دیں گی تو پھر وہ اپنے پروگریس کو بھی فاسٹ کر دیں گے. یعنی وہ کسی بھی کام میں اپنی اچھائیوں کے بارے میں سن کر اس کام کو اچھے طریقے سے کریں گے. اور یہ تو ایک نیچر ہے کہ ہمارے جب کوئی کسی بھی کام تعریف کرنا تو ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں. اس بات پر ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. آل اباؤٹ مائی ٹوڈے ٹاپک. کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو، آپ نے کچھ لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اینڈ آف یو مائی نیو چینل پلیز سبسکرائب سی ویڈیو انشاءاللہ. اللہ حافظ اینڈ کیئر. پلیز تھینک یو سو مچ. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. اس میں یہاں کی دینی کچھ مقامات کی بھی ہے اور کچھ میری کوکنگ کی بھی. تھینک